السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے اندر میاں شہباز شریف کا جو مفاہمتی بیانیہ ہے وہ چل گیا ہے۔ نواز شریف کا مزاحمتی بیانیہ 3-3.5 مہینے سے تقریباً خاموش ہے۔ یہ بات آپ لوگ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے کہ میاں نواز شریف کوئی بیان بازی سخت نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پہ پروگرام بھی کیے، میں نے خود بھی پروگرام کیے تھے، اور میں نے تو یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنا تجزیہ کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کی جو تحریک چلے گی وہ اس کا رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ کپتان کے خلاف ہوگا، پی ٹی آئی حکومت کے خلاف ہوگا۔ تو رمضان تو گزر گیا، عرصہ ہو گیا رمضان شریف کو گزرے، لیکن اس کے بعد تحریک اناؤنس تو دوبارہ کی گئی ہے۔ احتجاجی جلسے بھی پی ڈی ایم کی طرف سے اناؤنس کیے گئے ہیں کہ سوات میں جلسہ کیا جائے گا 4 جولائی کو، اور پھر 29 جولائی کو جو ہے کراچی میں جلسہ کیا جائے گا، پھر 14 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کیا جائے گا۔ جلسوں میں ایک تو گرمی کی وجہ سے ڈسٹنس جو ہے بڑا اچھا خاصا رکھا گیا ہے، وقفہ رکھا گیا ہے، لیکن احتجاجی تحریک جو ہے یہ پی ڈی ایم کی اسی طرح ہی جلسے ہوتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً اسی طرح ہی چلتی رہے گی۔ فی الحال جو اس وقت سین نظر آ رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، پیپلز پارٹی الگ انگیج ہے، نون لیگ الگ انگیج ہے، پی ڈی ایم الگ انگیج ہے۔ تو نون لیگ پی ڈی ایم کو ظاہر ہے پی ڈی ایم میں اس وقت میٹر کر رہی ہے، بڑی جماعت ہے نون لیگ پی ڈی ایم کی، اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان آپس میں آن بورڈ ہیں۔ نون لیگ بڑے عرصے سے یہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ نون لیگ میں بیانیہ کس کا چلے گا۔ شہباز شریف جب رہا ہو کر آ رہے تھے تو ان دنوں میں بھی یہ خبریں آئیں کہ جی شہباز شریف لندن جائیں گے، جس کو ظاہر جا رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا۔ میاں نواز شریف کو قائل کریں گے مفاہمت کے لیے۔ میاں نواز شریف نے پھر پارٹی اجلاس بلائے، ویڈیو لنک کے ذریعے پارٹی سے مشاورت کی کہ بھائی مفاہمتی بیانیہ نون لیگ کو چلنا چاہیے یا مزاحمتی بیانیہ چلنا چاہیے۔ اس پر اکثریتی جو پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے تو نواز شریف کو مفاہمت کے لیے مشورہ دیا تھا، رائے دی تھی، ما سوائے پرویز رشید یا ایک آدھے لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں نے سب نے مفاہمت کی رائے دی تھی۔ تو نواز شریف نے فیصلہ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ ہم نے باضابطہ کوئی فیصلہ اناؤنس نہیں کیا کہ ہم نے مزاحمتی بیانیہ لے کر آگے بڑھنا ہے یا مفاہمتی بیانیہ لے کر آگے چلنا ہے۔ پی ڈی ایم کا جب آخری اجلاس ہوا اس میں مریم نواز بھی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا اگر، تو مریم نواز شہباز شریف دونوں آئے تھے اس پی ڈی ایم کے اجلاس تک۔ ان دنوں میں 2-4 دن کے لیے یہ ایسا تاثر مل رہا تھا کہ شاید اب مریم نواز کا بیانیہ باہر بکے گا اور شہباز شریف کا بیانیہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ اناؤنس ایسا ہی کچھ کیا گیا تھا مولانا کی جانب سے بھی کہ پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو متحد کریں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ باہر تو اپوزیشن جماعتیں تتر بتر ہو گئیں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی الگ ہو گئیں پی ڈی ایم سے، تو وہ اسٹرینتھ جو پہلے والی تھی پی ڈی ایم کی وہ باہر نہیں رہی تھی۔ لیکن جب مریم نواز آئیں تو میں نے بھی پروگرام کیا تھا، ان دنوں میں یہ تاثر مل رہا تھا، ایسا نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف کو پارلیمنٹ کے اندر تک محدود کر دیا گیا ہے اور پارلیمنٹ سے باہر مریم نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، جو مزاحمتی بیانیہ ہے، وہ آگے لے کر چلیں گی۔ لیکن یہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب سخت اس طرح کا سخت نہیں ہوگا جس طرح پہلے سخت رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت ساری چیزیں شاید مان لی ہیں، شاید کہ تو نہیں کہنا چاہیے مان لی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی نہیں کرنی چاہیے یا تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہے دھاندلی سے اسٹیبلشمنٹ۔ جس طرح کا ضمنی انتخابات کے نتائج آئے اس میں سے پی ڈی ایم کو ایک تاثر مل رہا ہے، پی ڈی ایم واچ کر رہا ہے، نظر رکھی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی قیادت نے، مسلم لیگ نون نے، کہ اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک پیچھے ہٹی ہے، کسی حد تک غیر جانبدار رہی ہے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی
تو پھر اپوزیشن جماعتیں ضمنی انتخابات میں کبھی کامیاب نہ ہوتیں، پھر پی ٹی آئی کامیاب ہوتی، عوام بھی مسترد کر چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے اقدامات کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی خراب کارکردگی کی وجہ سے، جس وجہ سے پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ جو ہے قدرے پیچھے ہٹا ہے۔ تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی قیادت نے بھی آپس میں ظاہر رابطے میں تو ہیں ہی، آپس میں مشاورت بھی کی کہ اب جب کسی حد تک پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹائے تو اب پی ڈی ایم کے خلاف جو بیانیہ تھا، جس طرح اداروں کے نام لے رہے تھے میاں نواز شریف، اس کو تھوڑا سا نرم کیا جائے۔ اور ظاہر نرم اس طرح کیا گیا کہ میاں نواز شریف 2-2.5 مہینے خاموش رہے، مریم نواز خاموش رہے، اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو گیا کہ حمزہ شہباز رہا ہو گئے، پھر شہباز شریف رہا ہو گئے، پھر شہباز شریف کے ساتھ جو جیل میں اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ملتے رہے ہیں، ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، یہ خبریں مارکیٹ میں آتی رہی ہیں، ڈسکس ہوتی رہی ہیں، رپورٹ ہوتی رہی ہے۔ تو شہباز شریف جو ٹارگیٹ لے کر آئے تھے، جو کمٹمنٹ جس کو کہیں مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو شہباز شریف نے کی تھی کہ میاں نواز شریف کو وہ مفاہمت کے لیے قائل کریں گے، تو وہ نواز شریف کے پاس جا تو نہیں سکے، لیکن نواز شریف آن بورڈ ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، نوٹ کر رہے ہوں گے کہ 3-3.5 مہینے ہونے کو ہیں، میاں نواز شریف خاموش ہیں، مریم نواز خاموش ہیں، ان کا ٹویٹر خاموش ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی دھواں دھار قسم کی بیان بازی پی ڈی ایم کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے نہیں ہو رہی۔ ہاں، اس میں مذاکرات یا مفاہمت یا بیک ڈور جو ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں وقتی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے ماضی میں بھی اس طرح سیاست میں دیکھا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جب مذاکرات یا بیک ڈور ڈائلاگ مفاہمت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسرے کو کچھ چیزیں منوانی ہوتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کچھ چیزیں منوانا چاہ رہی ہوتی ہے، تو پھر جس جماعت کے ساتھ بیک ڈور رابطے چل رہے ہوتے ہیں وہ اگر کوئی بات نہیں مان رہی ہوتی تو پھر ان کو اداروں کے ذریعے نوٹسز جاری کرائے جاتے ہیں، جس طرح بھی شہباز شریف کے خلاف بھی نوٹسز بھی چل رہے ہیں ایف آئی اے کے، اور یہ تو چلیں ادارے تو حکومت کے بھی کنٹرول میں ہوتے ہیں، ایف آئی اے، نیب اور یہ طاقتور اداروں کے بھی کنٹرول میں ہوتے ہیں، کبھی وہ یوز کرتے ہیں، کبھی کہیں یہ یوز کرتے ہیں، حکومتی لوگ جو ہیں وزراء یا وزیر اعظم یا حکومت جو ہے حکومتی مشینری ان کو یوز کر رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ادارے جو ہیں جب ایک دوسرے کو باتیں منوانا چاہ رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں، تو اس میں اتار چڑھاؤ پھر ضرور آتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے بات منوانی ہوتی ہے تو وہ سختی کرتی ہے اپوزیشن پر، گرفتاریاں شروع کر دیتی ہے، نوٹسز جاری کر دیتی ہے، ان کو رگڑا لگانا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ بات مانی جائے۔ پھر جب اسٹیبلشمنٹ کو بات منوانی ہوتی ہے اپوزیشن جماعتوں نے یا کسی بھی سیاسی جماعت نے، تو پھر سخت بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شروع کیا جاتا ہے، ایک کمپین سی شروع کی جاتی ہے، مہم چلائی جاتی ہے، اداروں کے نام لیے جاتے ہیں جس طرح میاں نواز شریف لیتے رہے ہیں۔ تو جب معاملات پھر پٹڑی پہ آ جاتے ہیں تو پھر دونوں طرف سے ایک خاموش سی غیر اعلانیہ سی سیز فائر بندی ہو جاتی ہے۔ اب آج کل میں فائر بندی ہے، سیز فائر ہے سیاسی جماعتوں یعنی اپوزیشن جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت سیز فائر چل رہا ہے، اور سیز فائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کسی نہ کسی اسٹیج پر بیک ڈور جو مذاکرات ہیں، جو ڈائلاگ ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ابھی اس لیے یہی ایک وجہ ہے، بڑی بنیادی جو وجہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف اتنے عرصے سے خاموش ہیں، مریم نواز اتنے عرصے سے خاموش ہیں۔ محمد زبیر آپ کو یاد ہوگا وہ ٹی وی پر آ کر کہہ چکے ہیں کہ بھائی راول پنڈی کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے۔ جب محمد زبیر ترجمان ہے نواز شریف اور مریم نواز کے، وہ کہہ دے تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر شاہد خاقان عباسی بھی سخت موقف رکھنے والے آدمی ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی بھی اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ابھی کوئی بیان بازی نہیں ہو رہی۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ابھی جو دورہ کیا تھا ملتان کا، پھر ملتان سے بکھر سے گزرتے ہوئے ڈی آئی خان گئے تھے رمضان کے بعد، تو مولانا نے
دو پریس کانفرنسیں جو کی تھی اس میں اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا تو مولانا نے لگایا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پریس کانفرنسیں کیں، لیکن اس کے بعد پھر ریسنٹلی مولانا کے بھی بیانات اس طرح سخت نہیں چل رہے۔ وہ اس لیے بنیادی وجہ مجھے جو نظر آ رہی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ جو بھی کچھ کر رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اعتماد میں لے رہی ہے۔ یہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ نون لیگ پی ڈی ایم کی مرضی کے بغیر نواز شریف یا شہباز شریف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ ابھی تک جتنے بھی مزاحمتی اقدامات ہوں یا مفاہمتی اقدامات ہو، مزاحمتی بیانیہ ہو یا مفاہمتی بیانیہ ہو، جو بھی نون لیگ کرتی رہی ہے وہ پی ڈی ایم کی مشاورت کے ساتھ، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کر نون لیگ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی واردات اپنی الگ کر رہی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی اپنے جو فوائد ہیں، اپنا جو کچھ حاصل کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے الگ پچ پہ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اے این پی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اے این پی کو تو کچھ نہیں ملنا، وہ چھوٹی جماعت بن کر رہ گئی ہے بیچاری۔ تو اے این پی الگ ہے، پیپلز پارٹی الگ پچ پہ کھیل رہی ہے، باقی جماعتیں نون لیگ کے ساتھ، اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی، وہ نون لیگ کے ساتھ آن بورڈ اور ایک ہی پچ پر کھیل رہی ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف جو بھی کر رہے ہیں، مذاکرات ہوں، ڈیڈ لاک ہو، جہاں تک بھی معاملات ابھی تک پہنچے ہوئے ہیں، اس میں پی ڈی ایم کی قیادت آن بورڈ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور میں نے جس طرح پہلے بھی کہا ہے، کئی پروگراموں میں نے ذکر کیا تھا کہ اب پی ڈی ایم کی جو تحریک چلنی ہے، تحریک چلتی رہے گی جب تک یہ حکمران ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ کا یا سلیکٹرز کا حکومت کو سہارا ہے، سلیکٹڈ حکومت کو، تب تک پی ڈی ایم کی تحریک چلتی رہے گی۔ ہلکی پھلکی میوزک جو ہے وہ دیتے رہیں گے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت بیانیہ تھا یا جو تحریک کا ریڈار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں ہوگا، تحریک کا رخ جو ہے حکومت کی طرف ہوگا۔ حکومتی پرفارمنس، پی ٹی آئی کی پرفارمنس، وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات، وزراء کے اقدامات، کابینہ کے فیصلے، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، یہ جو وعدے وعید کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے، یہ فوکس کیے جائیں گے۔ یعنی ٹارگیٹ ہوگا وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت، پی ڈی ایم کی تحریک کا، اسٹیبلشمنٹ ٹارگیٹ نہیں ہوگی۔ آج میں جس وقت یہ بات کر رہا ہوں، یہ اس میں انفارمیشن بھی ہے، اس میں تجزیہ بھی ہے میرا، ایسا نظر آ رہا ہے آگے چل کر معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں، معاملات بن بھی سکتے ہیں، لیکن انڈر پروسیس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈر پروسیس ہے معاملات، کہ ڈائلاگ، بیک ڈور ڈائلاگ جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ یا مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں، میں نے یہ نون لیگ کے لوگوں سے بات کی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، مریم نواز اچانک خاموش کیوں ہو گئی؟ لگ رہا تھا کہ مریم نواز شروع ہو جائیں گی، اب نواز شریف کا بیانیہ لے کر نکل پڑیں گی، لیکن مریم نواز بھی خاموش ہو گئیں۔ نون لیگ کے باقی رہنما بھی بیان بازی اس طرح دھواندار بیان بازی نہیں دے رہے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا نون لیگ کی طرف سے کہ بھائی نون لیگ میں بھی، پارٹی کے اندر بھی جو سینئر رہنما ہیں، ان میں ایک ریئلائزیشن پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ریئلائز کیا ہے اس بات کو کہ اگر ہم نے مزاحمتی بیانیہ نواز شریف کا زیادہ دن چلایا تو پھر جو پارٹی کو نقصان ہوگا پنجاب میں، اور آنے والے الیکشن کی تیاریاں اب سے ایک غیر اعلانیہ طور پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو کہ کتنے دن گورنمنٹ حکومت چلے گی، پی ٹی آئی کی حکومت، یا کب ختم ہوگی، لیکن سب جماعتوں نے اپنے اپنے طور پر ایک تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو ان دنوں میں نون لیگ سخت بیانیہ ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہی۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ بھائی آنے والے جو الیکشن ہیں وہ بھی ہم پنجاب سے جیتیں، اور اس کے لیے شہباز شریف نے کم از کم کسی حد تک قائل کر لیا ہے اپنے بڑے بھائی کو، نواز شریف کو، کہ مزاحمتی بیانیے سے پارٹی کو زیادہ نقصان ہوگا، 4 لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر مفاہمتی بیانیہ ہم ایڈاپٹ کریں گے تو پھر 4 لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کل کے دنوں میں نواز شریف کا بیانیہ
پراسرار طور پر خاموش اس وجہ سے ہے کیونکہ شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے مفاہمتی بیانیہ وہ آج کل چلا رہی ہے مسلم لیگ نون، اور اس کا ظاہر رزلٹ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو کنٹینیو کرے گی نون لیگ، اگر نقصان ہو رہا ہے اس مفاہمتی بیانیے سے تو پھر نون لیگ اس کو ریوائز بھی کر سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔